جاوا اسکرپٹ کے لیے جو بک میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کر رہا ہوں وہ بھی مائکروسافٹ کی اسٹیپ بائی اسٹیپ بک ہے جی. میں اسکرین شیئر کر کے آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہوں. ہاں جی، یہ بک ہے جاوا اسکرپٹ 3rd ایڈیشن اسٹیپ بائی مائکروسافٹ. تو یہ بک آپ ایزیلی نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اسی کو ہم فالو کریں گے آئندہ آنے والے کچھ لیکچرز میں، اور جاوا اسکرپٹس کو جو ہے وہ ہم ادھر سے کور کریں گے. ویسے اب دیکھا جائے تو میں نے یہ بات آپ لوگوں کو پہلے بھی بتائی تھی کہ یہ جو اب ہمارا ویب پروگرامنگ کا جو کورس ہے اس میں جو ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹولس جو ہم یوز کر رہے ہیں یا کمپوننٹس کہہ لیں، ڈیٹیل میں جائیں گے تو پوری بکس ہیں ایک ایک کمپوننٹ کے اوپر. HTML ہو گیا یا CSS ہو گیا، یا آپ جاوا اسکرپٹ کی بات کر لیں، jQuery کی آپ بات کر لیں، آپ PHP کو دیکھ لیں، یا اگر آپ نے فردر کچھ اور اگر ہم اس میں ڈسکس کریں جیسا کہ ورڈ پریس ہو گیا یا کوئی اور کمپوننٹ لارا ویل وغیرہ، تو سب کے سب یہ جو ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں یہ ایک کمپلیٹ ڈومین ہے، ایک کمپلیٹ سبجیکٹ آپ کہہ لیں کہ ہے کمپلیٹ. ان کے اوپر بکس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. تو اب ہم ایک سیمسٹر کے اندر آبویسلی ہم ان تمام چیزوں کو ان ڈیپتھ ان ڈیٹیل جو ہے وہ ہم کور نہیں کر سکتے، ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. HTML کو ہم نے بڑا کافی ڈیپلی دیکھا اور تھوڑا اسپیڈیلی ہم نے اس کو دیکھا، ہم نے اسے کور کیا. اب ہم کچھ جو ہے وہ CSS کو بھی ہم نے دیکھا. اب جاوا اسکرپٹ کے اوپر ہم تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس پرپس کے لیے جو ہے وہ ہمارا جاوا اسکرپٹ یوز ہوتا ہے اور کیسے آپ نے اس میں کام کرنا ہے. تو تھوڑا اسپیڈیلی ہی ہم اس کو گو تھرو کر سکیں گے. زیادہ آپ کہہ لیں کہ سلو یا بہت زیادہ ان ڈیٹیل جانا جو ہے وہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوگا ڈیو ٹو دا کنسٹرینٹ آف ٹائم. تو جاوا اسکرپٹ بیسیکلی ہمارے پاس ایک کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ ہے. ہم دو طرح کی اسکرپٹنگس جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں. بک میں بھی شاید یہ آپ کو ادھر بتا رہا ہوگا، بک تھرولی تو میں نے ریڈ نہیں کی لیکن جسٹ میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں اور اسی کو ہم نے فالو کرنا ہے. دو طرح کے اسکرپٹس ہوتے ہیں، ایک ہمارے پاس کلائنٹ سائڈ اسکرپٹس ہوتے ہیں اور دوسرے سرور سائڈ اسکرپٹس ہوتے ہیں. جو کلائنٹ سائڈ اسکرپٹس ہیں وہ اسکرپٹ ہمارے جب آپ کا HTML کا پیج یا ٹیگس ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے سرور سے آپ کی کلائنٹ مشین تک، تو اس کے ساتھ ہی جو کلائنٹ اسکرپٹ ہے وہ بھی ٹرانسفر ہو کر آ جاتا ہے. اور جو آپ کا کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ ہے وہ آپ کے کلائنٹ مشین کے اوپر آپ کے کلائنٹ کمپیوٹر کے اوپر ایگزیکیوٹ ہوتی ہے. اس کے اپوزٹ دوسری جو ہمارے پاس سرور سائڈ پروگرامنگ یا سرور سائڈ اسکرپٹس ہیں وہ سرور مشین کے اوپر ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں. وہ کبھی بھی کلائنٹ مشین کے اوپر ٹرانسفر ہو کر نہیں آتے، نہ ہی آپ ان کا کوڈ دیکھ سکتے. تو جو بیسک ڈفرینس ہے کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ اور سرور سائڈ اسکرپٹنگ میں وہ ان کے آپ کہہ لیں کہ ایگزیکیوشن ہے کہ کس مشین کے اوپر کس جگہ پر وہ ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں. کلائنٹ سائڈ آپ کے کلائنٹ مشین پر ایگزیکیوٹ ہوں گے اور سرور سائڈ اسکرپٹس ہیں وہ سرور پر ایگزیکیوٹ ہوں گے. اب نیکسٹ کویشچن آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے یہ آئے کہ کون سا ایسا کوڈ ہے جو ہم نے کلائنٹ مشین کے اوپر ایگزیکیوٹ کروانا ہے اور کون سا ایسا کوڈ ہے جو ہم نے سرور پر ایگزیکیوٹ کروانا ہے. تو جو کلائنٹ سائٹ پر آپ کوڈ ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں وہ اس میں جو زیادہ تر ہمارا جو ٹاسک ہوتا ہے وہ ڈیٹا ویلیڈیشن کا ہو سکتا ہے، کہ جس میں ہم بجائے اس کے کہ کنٹینٹس یا ہم اپنا ڈیٹا جو ہے وہ سرور کو بھیج دیں اور سرور پر ہم اس کی پروسیسنگ کریں تو پتہ لگے کہ وہ ڈیٹا ہی انویلڈ ہے، پھر واپس رسپانس کلائنٹ تک آئے اور کلائنٹ کو یہ بتایا جائے کہ بھی پلیز انٹر سم ویلڈ ویلیوز، پھر کلائنٹ پھر دوبارہ ویلڈ ویلیوز انپٹ کرے اور پھر سینڈ کر دے اور پھر سرور تک وہ سارا ڈیٹا جائے، سرور پر جا کر ایگزامن ہو اور مے بھی کہ ہو سکتا ہے کہ اب پھر کوئی کلائنٹ نے کوئی انویلڈ ویلیوز جو ہیں وہ انٹر کر دی ہوں تو پھر
رسپانس جو ہے وہ کلائنٹ تک آئے گا، کلائنٹ کو پھر بتایا جائے گا کہ آپ نے یہ مسٹیک کی ہیں، اور پھر وہاں سے دوبارہ رسپانس جو ہے وہ سرور تک جائے گا. تو آبویسلی یہ آپ کے پاس ایک بڑا ہی ٹائم کنزیومنگ آپ کہہ لیں کہ یہ ایک یہ ماڈل بنتا ہے کہ اگر آپ سارا لوڈ سارا کام اگر آپ سرور پر ڈال دیں تو ہم ایسا نہیں کرتے کہ سرور پر ہی سارا لوڈ ڈال دیا جائے، بلکہ کافی سارا کام جو ہے وہ کلائنٹ مشین کے اوپر ایگزیکیوٹ کروا لیا جاتا ہے، جن میں ایک جس کو آپ کہہ لیں کہ بڑا امپورٹنٹ ٹاسک ہے، وہ ہے آپ کے پاس ویلیڈیشن کا. اس طرح کے کام جو ہے وہ ہم کلائنٹ کی مشین کے اوپر ہم ایزیلی ایگزیکیوٹ کروا سکتے ہیں. اب کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کے اندر جو موسٹ فیمس اسکرپٹنگ ہے وہ جاوا اسکرپٹ ہے. اس کے علاوہ بھی اور اسکرپٹس اویلیبل ہیں، جیسے وی بی اسکرپٹ کو آپ یوز کر سکتے ہیں آپ کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کے لیے. اور اگر آپ سرور سائٹ کی بات کریں تو سرور سائٹ کو بھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا، لیکن بہرحال پی ایچ پی کو یوز کیا جا سکتا ہے سرور سائڈ اسکرپٹس میں، یا آپ جے ایس پی کو یوز کر سکتے ہیں، جاوا سرور پیجز، اور جی ایس ایف ہو سکتا ہے جاوا سرور فیسز، یا آپ جو ہے وہ اگر آپ مائکروسافٹ سائٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ اے ایس پی ڈاٹ نیٹ کو یوز کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کے پاس ایکٹیو سرور پیجز کا ایکرونیم ہے. تو ڈفرینٹ آپ کے پاس ٹولس اویلیبل ہیں آپ کلائنٹ سائٹ کے لیے بھی اور سرور سائٹ کے لیے بھی، لیکن ہم نے یہاں پر جسٹ جاوا اسکرپٹ کو ہی گو تھرو کرنا ہے، اسی کو ہم دیکھتے ہیں. تو آج ہم اسٹارٹ میں کچھ اس کے اوور ویو دیکھتے ہیں، کچھ چیپٹرس 3-4 چیپٹرس ہم ان کو جو ہے وہ اوور ویو لیتے ہیں، کیونکہ بیسک چیزیں ہی ہیں، آپ لوگوں نے کافی کچھ اس میں سے پہلے پڑھا ہوا ہوگا، تو تھوڑا سا ہم اسپیڈلی اس کو گو تھرو کرتے ہیں. جاوا اسکرپٹ کے متعلق ایک بات جو بڑی کلیئر ہونی چاہیے آپ لوگوں کو، اور وہ سب سے پہلے ہی آپ کو ایک پہلا سنٹنس ہی آپ کو جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جاوا اسکرپٹ ازنٹ اے جاوا. بڑی سمپل سی بات بھائی، جاوا اسکرپٹ جو ہے وہ آپ کے پاس جاوا نہیں ہے. جاوا از سم تھنگ ڈفرینٹ. جاوا از آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ لینگویج، بٹ جاوا اسکرپٹ ازنٹ. جاوا اسکرپٹ ڈفرینٹ ہے، یہ انٹرپریٹڈ لینگویج ہے، جاوا کمپائلڈ لینگویج ہے، اور اس طرح کے بے شمار ڈفرینسز جو ہیں وہ جاوا اسکرپٹ اور جاوا میں ایکزسٹ کر رہے ہیں. تو یہ کانسیپٹ بالکل ہی آپ لوگ اپنے مائنڈ سے نکال دیں اور اس پوائنٹ کو بڑا بالکل کلیئر کر لیں کہ جاوا اسکرپٹ جاوا ہرگز بھی نہیں ہے، نہ ہی یہ اس کا کوئی پارٹ ہے، نہ ہی اس کا کوئی یہ سب ڈومین یا اس کے سب کلاس ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے جاوا سے. 1995 اور 96 کے اندر جو ہے وہ اس کو ڈیولپ کیا گیا. برینڈن ایک نے اس کو نیٹ اسکیپ نیویگیٹر کا ہم نے ذکر کیا تھا اپنے اسٹارٹنگ لیکچر کے اندر. نیٹ اسکیپ نیویگیٹر اس ٹائم ڈیوریشن کا، یعنی کہ 90s کہہ لیں آپ کہ 90s کا ایک بڑا ہی فیمس ویب براؤزر تھا نیٹ اسکیپ نیویگیٹر. اور اس ٹائم جو ہے نیٹ اسکیپ آرگنائزیشن کے اندر اس کو ڈیولپ کیا گیا. اسٹارٹ کے اندر اس کو لائیو اسکرپٹ نام دیا گیا تھا، پھر آگے فردر اس کے نام جو ہے وہ ڈفرینٹ اس کے اندر چینجز آتے گئیں، اور بعد میں جو ہے وہ اس کو جاوا اسکرپٹ جو ہے وہ بتا دیا گیا. تو کچھ ڈفرینسز بھی جو ہے وہ یہاں پر آپ کو بتا رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ایک آرگنائزیشن کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے، یورپین کمپیوٹر مینوفیکچر ایسوسی ایشن. اس نے 97 کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر فردر مزید انہینسمنٹ کی، اور نیو ورژنس وغیرہ کچھ چینجز وغیرہ جو ہیں وہ اس کے اندر جاوا اسکرپٹ کے اندر جو ہے وہ انہوں نے انٹروڈیوس کروائیں. اس کو سارے ڈیٹیل میں پڑھنے کی جو ہے وہ آپ کو ضرورت نہیں، لیکن بہرحال ایک ٹائم لائن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ایک تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ الارمنگ سی بات ہے جاوا اسٹینڈرڈ کے متعلق یہاں پر لکھی ہوئی ہے. سو مینی اسٹینڈرڈس. If you think the standards of the JavaScript programming are loosely defined, you are right. Each browser supports JavaScript slightly differently. ٹھیک ہے، یہ ایک چیز چھوٹی سی آپ کہہ لیں کہ تھوڑی سی چیز جو ہے، یہ ایک الارمنگ سی چیز ہے جاوا اسکرپٹ کے متعلق، کہ اگر آپ جاوا اسکرپٹ کو اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو جاوا اسکرپٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ براؤزر پر ڈفرینٹ طرح سے ریئیکٹ کرے گا. کوئی بہت زیادہ ہو سکتا ہے کہ میجر ڈفرینس نہ ہو، بٹ سم مائنر ڈفرینس میں ایگزسٹ.
and which may varies according to or depending upon your web browsers. डोम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बड़ा फेमस मॉडल जो कि W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। इसकी डिटेल आगे नेक्स्ट इधर शायद मेंशन भी कर रहा है, आगे किसी चैप्टर के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर जो है ये डोम को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन जस्ट यहाँ पर अभी इनिशियली आपको जो है जस्ट इनिशियली आपको ये बताया जा रहा है कि डोम मॉडल को यूज़ करते हुए आप जो आपके HTML के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, आप उन एलिमेंट्स को जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग डोम मॉडल। ठीक है, ये आपके पास एक ट्री स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बताया जा रहा है द डोम क्रिएट्स अ ट्री स्ट्रक्चर। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सबसे पहले आपके पास जो है HTML का टैग होता है, HTML के अंदर आपके पास हेड का सेक्शन आ जाता है, हेड में टाइटल वगैरह आ जाते हैं, और इस तरह से बॉडी है, बॉडी के अंदर फिर आपके पास मल्टीपल डिफरेंट जो है वो टैग्स आ जाते हैं। बॉडी के अंदर आपने पी टैग लगा लिया, पी के अंदर आपने कोई एंकर का टैग लगा लिया, आप मल्टीपल टैग्स जो है वो आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर आपने किसी एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए फिर आप जो है वो डोम ट्री को यूज़ करते हैं। डोम ट्री भी जो है वो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है लाइक जावास्क्रिप्ट डोम इज इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय एवरी ब्राउज़र। बहुत मेजर अगर डिफरेंस ना भी हो तो भी डिफरेंट ब्राउज़र्स जो हैं वो डोम को डिफरेंटली आप कह लें कि उनके अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट अगर आपने करना है तो उसमें क्या है, जावास्क्रिप्ट वाई जावास्क्रिप्ट क्यों हम करेंगे? तो देखें, बात यह है कि हमने इससे पहले HTML को पढ़ा, HTML और CSS की हमने बात की। तो HTML जो है वो हमारा एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है, आपकी डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है। अच्छा, किसी को अगर कहीं पे कोई इशू हो, कुछ चीज़ अगर आप लोग पूछना चाहें तो आप लोग ना अपना हैंड रेस कर लीजिएगा, तो फिर मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूंगा। फ़िलहाल मैंने सबको म्यूट किया हुआ है, तो आप हैंड रेस कर लीजिएगा तो फिर मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। जी, तो हम बात कर रहे थे जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम की कि जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या क्या काम ऐसा है जो HTML CSS में नहीं हो रहा था और हमें जावास्क्रिप्ट की जो है वो हमें ज़रूरत पड़ी। तो वो इसका मैं आपको लोगों को आंसर कर रहा था कि HTML और जो CSS है, CSS तो वैसे भी आपकी जो है वो स्टाइल शीट्स हैं जिसमें आप स्टाइल को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, और HTML जो है वो आपकी फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है, आप फॉर्मेट्स डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। जैसे टेबल बनाना है, आपने फॉर्म बनाने हैं, आपको कोई पैराग्राफ्स चाहिए, हेडिंग्स चाहिए, लिंक्स चाहिए, इमेजेस लगाने, तो ये काम आप HTML को यूज़ कर रहे होते हैं, HTML को यूज़ करते हुए कर रहे होते हैं। तो HTML आपकी एक फॉर्मेटिंग या डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है, और CSS जो है वो आपकी जो है वो स्टाइल्स, आपके स्टाइल्स को जो है वो डिफ़ाइन कर रही होती है। दोनों आपके पास ये जो टूल्स हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ कंस्ट्रक्ट्स को यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे आप चाह रहे हैं कहीं पे आप कोई कंडीशन लगाएं, कोई इफ एल्स को यूज़ करें, आप कोई लूप लगाना चाह रहे हैं, आप यूज़र्स के रिस्पॉन्स के ऊपर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, इस तरह के अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए HTML और CSS दोनों ही जो है वो कह लें कि कैपेबल नहीं है इस तरह के काम करने के लिए। तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है कि आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो आप यूज़ करें, और ताकि आप उसके अंदर जैसे वेरिएबल्स लेने हैं, इफ एल्स है, कंडीशंस हैं, लूप्स हैं, फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग्स के ऊपर आपने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए आप फिर जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे। तो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स बेसिकली इसके अंदर अवेलेबल हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको सिंपल सा कोड लिख के जो है वो आपको बता रहा है, अगर आपने कुछ कुछ वेरिएबल्स जो है वो अगर आप ले लेने हैं तो आप वार एक जस्ट सिंपल स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर आपको दी है, आप इसको जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। को मैसेज बॉक्स वगैरह शो करने हैं तो आप उसके लिए अलर्ट जो है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट को आप कहाँ प्लेस करेंगे अपने वेब पेज के ऊपर? तो देखो, जावास्क्रिप्ट को आप अपने हेड वाले सेक्शन में भी प्लेस कर सकते हैं लाइक दिस, जैसे ये हेड है,
اور ہیڈ کے اندر جا کے جو ہے وہ یہاں پہ جاوا اسکرپٹس کو مینشن کر رہا ہے، یا آپ باڈی کے اندر بھی جا کے جاوا اسکرپٹ آپ لگا سکتے ہیں، آپ کہیں پہ بھی اسکرپٹس کو جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر کوئی ریسٹرکشن والی بات نہیں ہے، جیسے کہ یہاں پر وہ آپ کو لکھ کے بتا رہا ہے، آپ باڈی کے اندر اگر آپ نے لگا لیا تو آپ باڈی کے اندر آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ ویژول اسٹوڈیو کوڈ میں نے اوپن کیا، اس کے اندر ہم نے یہی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، اسکرپٹ ٹائپ ٹیکسٹ سلیش جاوا اسکرپٹ اور ڈاکیومنٹ ڈاٹ رائٹ ڈاٹ رائٹ جو ہے وہ میتھڈ ہے، اور ڈاکیومنٹ ہمارے پاس ایک آبجیکٹ ہے، جیسا کہ ابھی ہم ڈوم کی بات کر رہے تھے، ڈاکیومنٹ آبجیکٹ ماڈل، یہ بیسیکلی وہ ڈاکیومنٹ ہے۔ تو ڈاکیومنٹ ڈاٹ رائٹ میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے جی آپ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ اس کو سیو کریں اور اس کو آپ آ کے ریفریش کریں۔ چلیں میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں، products ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل۔ اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ آپ کے پاس یہ ہیلو ورڈ کی اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ آ رہی ہے، یہ اسٹیٹمنٹ بیسیکلی آپ کے جاوا اسکرپٹ سے جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے۔ تو ڈاکیومنٹ کو یوز کریں گے اگر آپ نے کچھ بھی لکھنا ہے، یا اگر آپ کوئی میسج کچھ پاپ اپ کرنا چاہ رہے ہیں تو کچھ جیسے کوئی میسج باکس وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ الرٹ یوز کر سکتے ہیں۔ تو الرٹ بھی میں نے ادھر یوز کیا ہوا ہے، اگر آپ ادھر میں نے ایک سمپل سا اسکرپٹس کی ایک فائل بنائی ہوئی ہے، ایک ایکسٹرنل فائل، جس طرح سے ہم سی ایس ایس کو یوز کرتے ہیں ان لائن، انٹرنل اور ایکسٹرنل، تو بالکل سیم اسی طرح سے آپ اپنے جاوا اسکرپٹس کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ آپ کے انٹرنل جاوا اسکرپٹس ہو سکتے ہیں یا ایکسٹرنل جاوا اسکرپٹس ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ابھی جو ہم کام کر رہے تھے، یہ جو میں نے لکھا ہے باڈی کے اندر ہی میں نے اسکرپٹ لگا دیا، وہیں پر ہی میں نے ایک ڈاکیومنٹ ڈاٹ رائٹ کا میسج میں نے لگا دیا، یہ آپ کی انٹرنل جاوا اسکرپٹ ہو جائے گی۔ اگر آپ ایکسٹرنل جاوا اسکرپٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ ایک سیپریٹ فائل بنا لیں، یہاں سے نیو کریٹ میں آپ جائیں اور یہاں پہ آپ کوئی فائل بنا لیں، جیسے فار ایگزامپل میں یہاں بنا رہا ہوں مائی اسکرپٹس ڈاٹ جے ایس، ٹھیک ہے، جاوا اسکرپٹ جے ایس، آپ اس کی ایکسٹینشن رکھ دیں گے، انٹر کریں، آپ کو وہ اس نے جاوا اسکرپٹ فائل بنا کے دے دی ہے۔ اب آپ یہاں پہ جو بھی جاوا اسکرپٹ کا کوڈ لکھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ ایک سمپل سا کوڈ جو ہے وہ میں نے لکھا ہوا ہے، ایک فنکشن جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، فنکشن یٹ این ادر الرٹ، اور اس کو ہم نے ایک ٹیکسٹ پاس کر دیا، اس کو ایک اسٹرنگ پاس کی جا رہی ہے، اور اسی کو ہم ڈسپلے کروا رہے ہیں الرٹ کے اندر۔ الرٹ جو ہے وہ میسج باکس ہوتا ہے، وہ پاپ اپ ہو جائے گا، آپ اسے اوکے کریں گے تو وہ ڈس اپیئر ہو جائے گا، اور یہاں پر اس میتھڈ کو کال کیا جا رہا ہے، اور کال کرتے وقت اس کے اندر ایک اسٹرنگ پاس کی جا رہی ہے، دس از چیپٹر 2۔ یہ اسٹرنگ آپ کو اس میتھڈ کو، اس فنکشن کو پاس ہو جائے گی، اور آگے اسی کو جو ہے وہ ہم ڈسپلے کروا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جیسے ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک یہ آپ کے پاس جو ہے وہ میسج آ رہا ہے، یہ بیسیکلی آپ کے پاس ایک الرٹ ونڈو ہے، جیسے اس کو آپ اوکے کریں گے تو اوکے کرنے سے پھر آپ کے پاس جو ہے وہ یہ ہیلو ورڈ جو ہے وہ یہاں پہ ڈسپلے ہو جائے گا۔ ڈاکیومنٹ ٹائپ کی یہاں پہ وہ بات کر رہا ہے، اور یہ بات میں نے آپ لوگوں کو بڑی ڈیٹیل کے اندر پہلے بتائی ہوئی تھی کہ اگر آپ HTML4 کو یوز کر رہے ہیں تو آپ کو ایک کمپلیٹ ڈاک ٹائپ جو ہے وہ آپ کو بتانا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ HTML5 کو یوز کریں تو HTML5 میں آپ ڈاک ٹائپ جو ہے وہ جسٹ اپنا HTML جو ہے وہ آپ لکھ لیتے ہیں، اور یہی ہمارے پاس سفیشینٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ آپ کو یہ بات بتا رہا ہے what the JavaScript can do۔ تو JavaScript کو یوز کرتے ہوئے آپ ڈفرینٹ پینلٹی آف ٹاسک جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کوئی ویلیڈیشن کروانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کروا سکتے ہیں، یا آپ کوئی ونڈو پاپ اپ کروانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کروا سکتے ہیں۔ آپ جو ہمارے ایلیمنٹس ہیں ان کے کنٹینٹس کو آپ رن ٹائم پہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ چینج کر سکتے ہیں۔ کوئی نیو کنٹینٹس آپ رائٹ کروانا چاہ رہے ہیں وہ کنٹینٹس آپ رائٹ کر سکتے ہیں، جیسے ابھی میں نے یہاں پر آپ کو ایک ایگزامپل دی، تو یہاں پر آپ کو یہ جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے بیسیکلی یہ باڈی کے اندر جو ہے وہ ہم نے لکھوا دیا اس کے۔ تو آپ اس طرح سے کسی بھی ایلیمنٹ کے کنٹینٹس کو جو ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں، ایلیمنٹ کے کنٹینٹس کو آپ گیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ پینلٹی آف ٹاسک جو ہے وہ آپ جاوا اسکرپٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ پرفارم کر سکتے ہیں، اور اس کو پھر آپ جیسے چاہیں آپ اس کے اوپر کوئی پروسیسنگ وغیرہ کرنی وہ بھی کی جا سکتی ہے۔ What JavaScript can't do: JavaScript can't be forced on a client. JavaScript relies on another interface or host program for its functionality.
जावा स्क्रिप्ट जो है वो आपका कोई इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल आप कह लें कि आपका कोड नहीं होगा। आप एक तरह से ये समझ लें कि इट्स जस्ट लाइक अ पैरासाइट जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसके लिए किसी होस्ट की जो है वो ज़रूरत होगी। होस्ट होगा तो उसके ऊपर आप अपना जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम जो है वो आप अटैच कर सकते हैं, उसके साथ आप लिंक या हुक कर सकते हैं। अदरवाइज जावास्क्रिप्ट को आप इंडिपेंडेंटली और इंडिविजुअली जो है वो आप इसको रन नहीं कर सकते। जावास्क्रिप्ट कांट गारंटी द डाटा सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी की जो है उसके अंदर कोई गारंटी नहीं है। आप जावास्क्रिप्ट जो है वो आपको इस तरह की कोई गारंटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। योर डाटा माइट बी ऑन रिस्क, रिमेन ऑन रिस्क। जावास्क्रिप्ट कांट क्रॉस डोमेन्स, डोमेन डोमेन टू डोमेन जावास्क्रिप्ट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। जैसे आपने कोई एक डोमेन बनाई हुई है, उस डोमेन पर आपने जो है वो कोई जावास्क्रिप्ट आपने एम्बेड किया हुआ है, वो वाली जो आपकी जो जावास्क्रिप्ट है वो किसी और डोमेन के ऊपर जाके एग्जीक्यूट या रन नहीं होगी। तो ये आप कह लें कि एक तरह से ये डोमेन डिपेंडेंट है। जैसे भी मैंने आपको बताया कि आप समझ सकते हैं कि जी जावास्क्रिप्ट जो है वो जस्ट एक आपके पास एक जस्ट लाइक अ पैरासाइट है, वो उसी के ऊपर, वो अपने होस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट होगा, और वो किसी अपने आप कह लें कि होस्ट को शिफ्ट या चेंज नहीं कर सकता। हाँ, दूसरा कोई होस्ट है उसके ऊपर कोई और जावास्क्रिप्ट लगा हुआ है तो वो ऑब्वियसली जो है वो सेपरेटली यूज़ किया जा सकता है। जावास्क्रिप्ट डज नॉट डू सर्वर्स, जावास्क्रिप्ट जो है ये आपके क्लाइंट साइड कोड है, ये सर्वर पर जो है वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होता। और सर्वर पर जो आप टास्क परफॉर्म करने के लिए जो आप कोड लिख रहे होते हैं, उस तरह का जो कोई काम अगर आपने करना है तो वो आप इस पे नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सर्वर साइड प्रोग्रामिंग की ही ज़रूरत होगी। टिप्स फॉर यूजिंग द जावास्क्रिप्ट emphasizes द फंक्शंस ओवर फॉर्म, आप डिफरेंट फंक्शंस बना बना के जो है वो आप काम कर रहे होते हैं। मोस्टली हमारे काम ऐसे ही चल रहे होते हैं कि आप फंक्शन बना लेते हैं, उन फंक्शंस को जो है वो आप कॉल कर रहे होते हैं। स्टैंडर्ड्स हैं रेंडर्स करेक्टली ऑन मल्टीपल मल्टीपल ब्राउज़र्स। भैया एनोटेशन वगैरह को यूज़ ना करें, क्या कर रहे हैं आप। वेयर द जावास्क्रिप्ट फिट्स, कि जावास्क्रिप्ट को आप कहाँ पर जो है वो आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे वो एक टर्मिनोलॉजी वो है यूज़ कर रहा है, अनऑब्ट्रूसिव स्क्रिप्टिंग, जिसके अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि आप बिहेवियरल उसकी सेपरेशन करेंगे, प्रोग्रेसिव एनहेंसमेंट एंड द बिहेवियरल सेपरेशन। जो आपका प्रोग्राम या आपका वेब पेज जो है उसकी अपीयरेंस और उसकी आउटलुक और उसका जो बिहेवियर है वो ऑब्वियसली क्योंकि हमारे पास डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट प्लेसेस से जो है वो रेंडर हो रहा होता है। तो जहाँ पर आप बिहेवियर की जब आप बात करेंगे तो बिहेवियर के अंदर जो है वो आपके पास जावास्क्रिप्ट आएगा, और आप अपने वेब पेज के बिहेवियर को हैंडल करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए आप ये यूज़ करेंगे। आगे ब्राउज़र्स के मुतालिक जो है वो आपको बता रहा है, ऑलमोस्ट सारे ब्राउज़र्स ही जो है वो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, न्यूअर जितने भी वर्जन्स हैं। सेकंड के अंदर जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट ऑप्शंस, आप कैसे आप बिल्ड करेंगे जावास्क्रिप्ट का कोड, डिफरेंट आईडीज़ वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ कर रहे हैं आप उसी को यूज़ कर सकते हैं, या आप सिंपल विजुअल स्टूडियो को यूज़ कर सकते हैं, आप नेटबीन्स को यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी इन्वायरमेंट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वो डिफरेंट आईडीज़ के मुतालिक जो है वो आपको बात बता रहा है। वो इस बुक के अंदर ये काम कर रहा है जी विजुअल स्टूडियो को यूज़ करते हुए, लेकिन हमने विजुअल स्टूडियो कोड को जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं तो हम उसी को प्रेफर करेंगे। यहाँ पे वो आपको विजुअल स्टूडियो के मुतालिक बता रहा है, जो आपने लास्ट सेमेस्टर के अंदर आपने विजुअल विजुअल स्टूडियो या विजुअल प्रोग्रामिंग को जैसे आपने देखा था, तो ये विजुअल स्टूडियो को बेसिकली इधर यूज़ कर रहा है। यही काम जो है वो आप अपना इसके अंदर कर लेंगे, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आपको कोड करके दिखा दिया। आप सेपरेट फाइल बना लें यहाँ पर, और अगर आप सेपरेट फाइल बना रहे हैं तो आपको इस सेपरेट फाइल को जो है वो अटैच भी करना होगा, लिंक भी करना होगा। उसके लिए फिर आप स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, और src जो है वो आपके पास एट्रीब्यूट है। यहाँ पर आपने अपनी स्क्रिप्टिंग फाइल का नाम मेंशन कर दिया, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हम CSS रेंडर किया करते थे। तो ये हमारे पास फाइल पड़ी हुई है scripts.js, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो आप इस तरह से
کوئی ایکسٹرنل سی ایس ایس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. تو ہم نے کیونکہ ویژول اسٹوڈیو کوڈ کے اندر کام کرنا ہے تو ویژول اسٹوڈیو کوڈ کے اندر کام کچھ اس طرح سے ہوگا. یہ آپ کو یہی بتا رہا ہے ایکسٹرنل اگر آپ نے فائل یوز کرنی ہے تو یہ میں آپ کو بھی طریقہ بتا چکا ہوں. ڈی بگنگ کے ڈفرینٹ فیچرز اویلیبل ہیں. یہاں پہ وہ فائر بگ کی بات کر رہا ہے. اگر آپ فائر فاکس کو یوز کر رہے ہیں تو فائر فاکس کے اندر فائر بگ جو ہے وہ آپ کے پاس ایک ڈی بگر ہے. لیکن جو زیادہ آپ کہہ لیں کہ ایک ٹیکنیک جو بڑی فلیکسیبل بڑی اچھی سی بڑی بہتر سی ٹیکنیک ہے وہ یہ کہ آپ الرٹ فنکشن کو یوز کر لیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ والا کوڈ آپ کا ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, وہاں پہ جا کے ایک الرٹ میسیج لگا دیں اور پھر دیکھیں کہ کیا وہ الرٹ آپ کو مل رہا ہے. اگر الرٹ مل رہا ہے تو اٹ مینس کہ وہ کوڈ ہمارا ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے, وہاں تک وہ پہنچ رہا ہے. اور اگر الرٹ نہیں مل رہا تو اٹ مینس کہ وہ اس بلاک میں یا اس اسٹیٹمنٹ تک وہ پہنچ ہی نہیں پا رہا. اب اس کی کیا ریزن ہے وہ آپ ریزنس کو جو ہے وہ آپ ٹریس کر سکتے ہیں. تو یہ چھوٹی سی ڈفرینٹ ایکسرسائزز جو ہے وہ یہاں سے آپ سے کروا رہا ہے. ان ایکسرسائزز کو آپ پرفارم کر لیجیے گا. جاوا اسکرپٹ سنٹیکس اینڈ اسٹیٹمنٹس کیس سینسٹیو ہے جی, اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. کیس سینسٹیوٹی اس کے اندر بالکل ہے, کیس سینسٹیو ہے. اپر لوور کیس اور کی ورڈز وغیرہ لکھتے وقت آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا. وائٹ اسپیسیز عموماً اگنور کر دی جاتی ہیں. وائٹ اسپیسیز کی ایک سچ کوئی اس کے اندر امپورٹنس نہیں ہے. ہاں وائٹ اسپیسیز اگر آپ نے ودن کی ورڈ دے دیں تو آبویسلی وہ الاؤڈ نہیں ہوں گی. آپ نے آئیڈینٹیفائر نیم کے بیچ دے دیں تو وہ بھی آبویسلی الاؤڈ نہیں ہوں گی. ایک سمپل سا کام یہاں پہ کر کے دکھا رہا ہے. اس فنکشن کو آپ پڑھنا کیوب جو ہے وہ ہاں کیوب کروا رہا ہے جی. کیوب می فنکشن اس نے بنایا کیوب می اور ایک نمبر اس کو پاس کر دیا اور کہتا ہے کہ if incoming number جو ہمارا ویریبل تھا if incoming number equals 1 return what are you doing. یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریٹرن ہو جائے گی. else جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ اس کا کیوب کیلکولیٹ کر دیں اور ریٹرن کر دیں. تو ایک سمپل سا اس نے کیوب بنا کے جو ہے یہاں پہ دکھایا. کومنٹس یوز کیے جا سکتے ہیں بالکل سیم ملٹی لائن کومنٹس آ جائیں گے یا سنگل لائن کومنٹس آ جائیں گے. تو کومنٹس کو جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. سیمی کولن جو ہے یہ یوز ہمارا کیا جا رہا ہوتا ہے, آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سیمی کولن کو. لیکن اگر آپ اف اسٹیٹمنٹ وغیرہ یوز کریں تو obviously یہاں پر نہیں آتا. جیسے یہ اس نے غلط کیا ہوا ہے, آپ کو ایگزامپل بتا رہا ہے. پلیسنگ کریکٹلی دا جاوا اسکرپٹ. آپ جاوا اسکرپٹ کو کہاں پر آپ اور کریکٹلی کہاں پر پلیس کر سکتے ہیں. آپ اس کو ہیڈ والے سیکشن میں کر سکتے ہیں اور باڈی میں بھی کر سکتے ہیں. جہاں پر آپ کی ریکوائرمنٹ ہو آپ وہیں پر ہی جاوا اسکرپٹ کو آپ یوز کر لیں. کوئی فنکشن وغیرہ بنانے ہیں تو نارملی پریفر یہ کیا جاتا ہے کہ آپ ہیڈ سیکشن کے اندر فنکشنز بنا کے رکھ لیتے ہیں اور ان فنکشنز کو جو ہے وہ آپ کال کر لیتے ہیں ڈفرینٹ ایونٹس کے اگینسٹ. یہ بھی جی آپ کو اسی طرح کی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ بتا رہا ہے. سمپل اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہیں, کمپاؤنڈ ہو سکتی ہیں. یہ سمپل اسٹیٹمنٹ ہے جو سنگل لائن پر آ رہی ہے. یہ کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ ہے جس کے اندر آپ ایف ایلس وغیرہ کو جو ہے وہ آپ یوز کر رہے ہیں. یہ ریزرو ورڈ یا کی ورڈس جو ہیں وہ آ رہے ہیں جی اس کے اندر. کوئک لک ایٹ فنکشنس. فنکشنس کیونکہ اس کے اندر زیادہ یوز ہوتے ہیں اس لیے وہ یہیں پر آپ کو پہلے پچھلی ایگزامپل کے اندر بھی اس نے فنکشنس کو یوز کرنا بتایا اور یہاں پہ بھی فنکشن کو یوز کرنا بتا رہا ہے. فنکشن کا نیم اس نے رکھا ہے, کی ورڈ یوز کر رہا ہے پہلے فنکشن اسکرپٹس کے اندر فنکشن, آگے فنکشن کا نیم کیوب می اور آگے ایک اس کو آرگیومنٹ دے رہا ہے ان کمنگ نمبر کے نام کا اور آگے اس نے اس کی کچھ اسٹیٹمنٹ وغیرہ جو ہے وہ لکھ دی ہیں کہ کس طرح سے وہ اس کو کیلکولیٹ کرے گا. یہ یہاں پہ اسکرپٹ کلوز ہو گیا, ہیڈ کلوز ہو گیا اور پھر باڈی میں آ کے پھر سے اس نے اسکرپٹ کو سٹارٹ کیا اور ایک ویریبل لے لیا وار دا نم. اچھا ایک چیز یہاں پہ ذرا نوٹ کریں کہ یہاں پہ جو ویریبلس ہیں ان کی ڈیٹا ٹائپس جو ہیں وہ ڈیفائن نہیں ہوتی. آپ جسٹ وار کا کی ورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں which means that the variable is the type of variant. کسی بھی طرح کا اس کے اندر ڈیٹا سٹور کروایا جا سکتا ہے. انٹیجر, اسٹرنگ یا ڈبل یا کوئی بولین, کسی بھی طرح کی ویلیوز جو ہیں وہ وار والے ویریبل کے اندر سٹور کروائی جا سکتی ہیں. تو فنکشن کیسے بنانا ہے اس کے اوپر ہمارا فوکس ادھر ہونا چاہیے کہ ہیڈ کے اندر اس نے ایک فنکشن ڈیفائن کر لیا اور باڈی کے اندر جا کے اس فنکشن کو جو ہے وہ کال کر رہا ہے. اس نے وار ویریبل لے لیا اور یہ اس نے کال کر لیا جی کیوب می اور نم کو اس نے پاس کر لیا. نم جب پاس کیا تو یہ نم پاس ہو کر ہمارے پاس اس ویریبل کو مل جائے گا. اگر 1 ہوا تو اسٹیٹمنٹ ریٹرن ہو جائے گی واٹ آر یو ڈوئنگ
اور وہ مل جائے گی فائنل نم کے اندر. اور اگر وہ 1 نہ ہوا، 2 3 4 کچھ بھی ہوا، تو وہ پھر اس کا کیوب ریٹرن کرے گا اور وہ آ جائے گا اس نم میں. آگے وہ یہاں پر ایک فنکشن یوز کرا از نین فنکشن. آپ لوگوں نے شاید جاوا کے اندر اس فنکشن کو یوز کیا ہوگا اپنے اوپ کے کورس کے اندر. نین از نین اسٹینڈس فار ناٹ آ نمبر، ناٹ آ نمبر. وہ اس نین، کیونکہ دیکھیں یہاں سے دو چیزیں ریٹرن ہو رہی ہیں. اگر 1 انٹر کرے گا تو اسٹرنگ ریٹرن ہو رہی ہے، اور obviously string is not a number. اگر اس نے 1 انٹر کرایا تو یہاں سے اسٹرنگ آئے گی، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ بھی اسٹرنگ از ناٹ اے نمبر، کنڈیشن ٹرو ہو جائے گی، اور یہاں پہ لکھا ہوا آ جائے گا یو شوڈ نو دیٹ 1 ٹو اینی پار از 1. کہ اگر آپ 1 کی کوئی بھی پار لے لیں، 1 ریز ٹو پار 2، 1 ریز ٹو پار 3، کیونکہ ہم کیوب کی بات کر رہے ہیں تو 1 ریز ٹو پار 3 1 ہی ہوگا، اور ایلس جو ہے وہ نمبر آپ کا پرنٹ ہو جائے گا. تو یہاں پہ وہ از نین فنکشن کو جو ہے وہ یوز کر کے بتا رہا ہے کہ جو فنکشن سے جو کچھ بھی ریٹرن ہوا وہ کیا تھا، وہ کہیں ناٹ اے نمبر تو نہیں تھا یا نمبر تھا. اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، یہ اب سمپل سا ہے. اسٹرکٹ موڈ کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. یوز اسٹرکٹ اسٹیٹمنٹ اگر آپ لکھ دیں گے، کیونکہ یہاں پہ ویریبلس آٹو ڈکلیئر ہو جاتے ہیں. ویریبلس کو ڈکلیئر کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. جاوا اسکرپٹ از اے لوزلی ٹائپڈ لینگویج. دو طرح کی لینگویجز ہوتی ہیں، اسٹرکٹلی ٹائپڈ اینڈ لوزلی ٹائپڈ. جو لوزلی ٹائپڈ ہیں ان کے اندر ویریبلس کی ڈیکلریشن جو ہے وہ مینڈیٹری نہیں ہوتی. آپ جسٹ نام لکھیں گے وہ ویریبل ڈکلیئر ہو جائے گا. جو اسٹرکٹلی ٹائپڈ لینگویجز ہوتی ہیں ان کے اندر ویریبلس کی ڈیکلریشن لازمی ہوتی ہے. اب جیسے یہاں پر لیکن اگر آپ شاید آپ لوگوں کو لگ رہا ہو کہ بھئی یہ تو بڑا اچھا اس کا آپ کہہ لیں کہ فیچر ہے کہ ویریبل کو ہم ڈکلیئر بھی نہیں کر رہے، جسٹ نام لکھ رہے ہیں اور ویریبل ڈکلیئر ہو رہا ہے. اچھا فیچر تو ہے، لیکن اس اچھے فیچر کی وجہ سے بعض اوقات بڑا پرابلمس آ جاتے ہیں. لاجیکل ایررز ہمیں فیس کرنی پڑ جاتی ہیں. لاجیکل ایررز ہمیں فیس کرنا پڑ جاتی ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لاجیکل ایررز نہ آئیں، یا ان کو آپ کم کرنا چاہ رہے ہیں، منیمائز کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ یہ اسٹیٹمنٹ اوپر لکھ دیں گے یوز اسٹرکٹ. اب اس کے اندر ویریبل کی ڈکلیریشن لازمی ہو جائے گی. اور اگر کہیں پہ نیم کے اندر کوئی ویریشن آتی ہے، جیسے سپوز سی میں یہاں پر ایک ویریبل سپوز اگر میں یوز کر رہا ہوں، ادھر جا کے میں نے ویریبل کا نام رکھ لیا جی دس از مائی ویریبل. سپوز میں نے ایک ویریبل لے لیا، اس کو میں کچھ یوز کر رہا ہوں. آگے ایف کے اندر جا کے میں لگا رہا تھا کنڈیشن، اور میں نے لکھنا تھا دس از مائی وار. اس کو میں کمپیئر کرنا چاہ رہا تھا دس از مائی ویریبل گریٹر دین، سپوز میں کنڈیشن لگا رہا ہوں. اب یہاں پر ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہوں گے گریٹر دین، چلو گریٹر دین میں 1 کر دیتا ہوں، اور یہاں پہ میں ایک الرٹ میسج دے دیتا ہوں. الرٹ